الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ جستجو کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے جو دیکھا ہے وہ عاشورے کے روزے کو، عاشورے کے روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور مہینے کے اعتبار سے رمضان کے مہینے کے روزے کا بہت آپ اہتمام فرماتے تھے. یہ مہینے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ، دنوں کے اعتبار سے عاشورے کا روزہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد کسی روزے کی اگر اہمیت ہے تو پھر محرم کے روزے کی اہمیت ہے، عاشورہ کے روزے کی اہمیت ہے. تو محرم کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ بڑا اس کا اہتمام ہے. صحابہ کے دور میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آج تک امت کرتی بھی آ رہی ہے. اور ایک روایت ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ حدیثیں ہیں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عاشورے کے روزے کی اپنی اہمیت ہے. ایک روزہ پہلے، ایک روزہ بعد میں ملا لینا، ٹھیک ہے. دوسری بات، گناہوں کی معافی کی جو بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہے، بڑے گناہوں کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے، جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. اب لوگوں نے اس میں کچھ حد سے اتنے آگے بڑھ گئے، لوگوں کے بیانات کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ اس دن مہینے میں اگر 2 رکعت پڑھ لے پورے زندگی کے گناہ معاف، چھوٹے بڑے سب سے ختم. ویسا ہوا تو پھر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے کچھ بھی نہیں کرنا. سو نماز نہ کو، روزہ نہ کو، زکوٰۃ نہ کو، حج نہ کو، خالی محرم میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، قصہ ختم ہو گیا. ضلالت و گمراہی کو پھیلا رہے لوگ. رمضان کے بعد محرم کے روزے کی اہمیت ہے، اس روزے کا اہتمام کیجیے، اتنی بات ہے بس. اور ایک بات، اس میں جو خرافات آئی ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو پہلے نہیں تھی اب آ گئی. 800 ہجری تک پورا ہندوستان تعزیہ کی رسم سے پاک تھا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا بھی دور اس میں گزرا ہے، امام شافعی کا بھی گزرا ہے، احمد بن حنبل کا بھی گزرا ہے، امام مالک کا بھی دور گزرا ہے.
پورے اربع کا در گزرا ہے، لیکن یہ پورے 800 سال تک کبھی بھی کوئی تعزیہ کی رسم نہیں تھی۔ شروع کب ہوئی؟ تیمور لنگ جو بادشاہ تھا، مذہباً شیعہ تھا، اس نے اس رسم کو ہندوستان میں ایجاد کیا، جس کی زد میں آج اہل سنت اور جماعت کے لوگ بھی آ گئے، زد میں آ گئے۔ اس کی تیمور لنگ نے شروع کیا تھا 800 سال ہجری کے بعد، 800 سال کے بعد۔ یہ خطاً کسی بھی ائمہ کرام میں سے کسی کا بھی کہا ہوا نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو بانس کو تراش کر خاص ہیئت بنا کر اس کے سامنے منتیں مانگنا، اس سے سوالات کرنا، بلکہ اس کو سجدہ کرنا، نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جس کی تم خود تراش رہے ہو۔ تم تراش رہے ہو جن پتھروں کو، جن چیزوں کو، اس کی تم خود پوجا کر رہے ہو۔ کتنی بری ہے، عقل سے سوچی کیا بات ہے، تم تراشتے ہو تم تو پوجا کرتے ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ تو شاباش تم کو، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ تراشنے سے پہلے تو پتھر تھا، اب وہ تراش کے اپنے ہاتھوں سے آپ کو خدا بنا بیٹھے۔ ایسی بانس کی لکڑیوں کو تراش کے آپ تعزیہ بنا بیٹھے، اس سے منتیں مانگنے لگے، اس سے سجدے کرنے لگے۔ عقل سمجھ نہیں آ رہی کیا بات۔ تعزیہ کا جلوس دیکھنا بھی ناجائز ہے سب کے نزدیک، چاہے علماء دیوبند ہو کہ علماء بریلوی، سب کے نزدیک۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات لکھی ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر آتا ہوا دیکھے تعزیہ کا جلوس تو گردن پھیر لو، منہ پھیر لو، مت دیکھو اس کو۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں سوگ منانا ناجائز ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ بات، کتابوں میں ہے ان کی، لیکن چل گئی ہوا، وہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ سب وہ ان کی بات ہے، نہیں یار سب کے اہل سنت والجماعت سب کے نزدیک ہے، مسئلہ ہے نہیں ہے یہ چیز۔ تو تعزیہ کا جاتے ہوئے جلوس دیکھنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کسر ثواب قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی شان و شوکت کو اور ان کی جمعیت میں اضافے کا سبب بنا، اضافہ کیا، اس کا شمار بھی اس میں کیا جائے گا، ان کا شمار بھی کل قیامت انہی میں کر دیا جائے گا۔ بھائی کتنی بری بات ہے۔ تو یہ جلوس دیکھنا بھی ناجائز ہے، شریک ہونا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جسے پہلے کہا کہ اس مہینے میں محرم میں کالے کپڑے پہننا نہیں، درست نہیں ہے۔ کیوں پہنتے کالے کپڑے؟ سود کی علامت ہے، وہ سود کی علامت کے طور پر پہن رہے ہیں، درست نہیں۔ کالے کپڑے پہننا تو سود کی علامت ہے، درست نہیں ہے، بچو اس سے۔ اسی طرح روزہ رکھنا تو ہے، لیکن روزہ توڑوانا، اصرار سے لوگوں کو شربت پلانا، اس کے واسطے چندے مانگنا، سب ناجائز، سب غیر درست بات ہے۔ کیا کریں؟ آپ دیکھو روزے، حدیث میں دیکھو آپ، روزوں کے بارے میں ملے گا آپ کو، سب تمام حدیث کے اندر دیکھو آپ، تمام، کوئی کسی ایک
اور تمام اللہ والوں کی کتابیں دیکھو، آپ علماء کی کتابیں، کہیں بھی آپ کو شربت کا تذکرہ نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. آپ کہاں سے لا لیے کر رہے؟ پھر روزہ رکھو بول تو کھاؤ پیو بول رہے ہیں لوگ، نہیں کھانا بول کے بول رہے ہو، الٹا ہی چل رہا معاملہ ہے. جیسے میت کے بارے میں کیا ہے بولے تو میت جہاں ہو گئی تو اس کے لیے طریقہ سنت کا ہے کہ میت کے گھر میں کھانا پہنچاؤ. وہ لوگ مشغول ہو گئے غم میں، اب کھانا پکانا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے، ان کو کھانا بھی جاؤ کھا لے ان لوگ. یہ ہے حدیثوں میں بات، مگر الٹا کر دیا ختم لوگوں اس کو. جہاں مرے وہاں سے کھانا آنا، 2 دن کو 3 دن کو 5 دن کو 10 دن کو کھانا، آپ پائپ لائن بچھا دیے جاؤ، آپ ریسٹورینٹ کھل گیا وہاں پہ چلتے جاؤ آپ کھانا. ارے ارے کیا بولے تھے، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا بولے تھے؟ ان کو کھانا کھلا ہوا تو ان کے پیچھے پڑ گئے یارو. اس دن کھلا، 3 دن کو کھلا، 10 دن کو کھلا، 30 دن کھلا، 40 دن کو کھلا، تو آ رہا ہے. ارے یہ کیا تو کیا لمبا ہو گیا نا مطلب. اب ایسے چلتے رہتے ہیں گاڑی بیٹھی، جب ایک جنا ہمارا چلتے دوسرا چلتے رہتا صاحب. ان کو کھلا بولے تو لوگ ان کے اوپر پڑ گیا. الٹی گنگا ہے، غلط بات ہے نا بھائی. اس پر بوجھ بن جائے. ایک رسم چل پڑی، اب ایک رسم چل پڑی اور نہیں کرے تو پھر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا معاشرے کے اندر. کیا ہے بھائی یہ، کہاں ہے بولو آپ؟ ایسی شربت وغیرہ کا مسئلہ ویسے ہی بنا دیے، نہیں کرے تو غلط سمجھ رہے ہیں. ہے کہاں بھائی یہ؟ وہ بولتے نا اردو میں الٹا چور کتال کو ڈاٹا بلوچ ہو گیا معاملہ. آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نہیں کرے سنگو، آپ غلط بولتے رہے ہیں. آپ نہیں ہے نا، آپ سمجھو بات کو. آپ جو بات ہے اس بات کو رکھو. آپ روزہ ہے، روزے کو رکھو آپس کو. اس سے ہٹ کر جو چیزیں لا لیے ملا لیے سب گڑبڑ ہے. یہاں سے حدیث کی پوری کتابیں اٹھا لو آپ، روزے کا تذکرہ ملے گا، محرم کی فضیلت ملے گی آپ کو. یہ دوسری جو چیز واحیت لا لی آپ، وہ نہیں ملے گی آپ کو. اس کے اندر وہ اس پہ لگے لوگ. آپ اچھا، ایک روزے کو ساتھ ملا لینے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں یا 11ویں کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں اس دن. تو بولے پھر ہمارے روزے ان کے روزے میں فرق آ جانا، ہمارا ان کا روزہ ایک سکا نہیں ہونا، الگ کر لو. ایک روزہ آ گیا پیچھے تھا، ایک مسلمانوں کا روزہ الگ ہو. تو یہ شریعت کی روح ہے کہ امت مسلمہ کسی اور کی مشابہت اختیار نہیں کرے گی، کسی اور کی مشابہت. اخوت و بھائی چارہ کی اخلاق سے پیش آنا الگ ہے، لیکن ضم ہونا الگ ہے کسی کے اندر. ہم ان کی چیز کو لے لیں گے جی، ہم ان کے گنیش کا تہوار ہے، ہم بھی شروع ہو گئے ناچ لیے. ہم بھی جی اپنی کلائیوں پر ناڑے بند لیے. ہم بھی وہ کچھ باندھ دیے تو ہم بھی باندھ لیے. ارے صاحب، عبادت کے اندر بھی ان سے مشابہت نہیں کرنا، وہ رسول وسلم نہیں کرنا، الگ ہو جانا، خالص عبادت. اب غیر چیزوں کے اندر آپ مشابہت کر رہے ہیں. کتنی سنگین باتیں، بری باتیں بولو آپ. اچھا، ماتم کرنا، ماتم جو کرتے ہیں نا، یعنی وہ سینہ کو بھی ایسا مار کے خون نکال لینے کا جو ہے نا، کرتے ہیں نا، وہ خون نکال لینا ناجائز ہے، ناجائز ہے. آپ حدیث میں آیا، رسول اللہ نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بھی کفر، لوگوں میں 2 چیزیں کفر کی ہیں. ایک ہے کہ طعن فی النسب، نسبوں کے اندر طعن کرنا، تو فلاں کا، تو فلاں کا، رے تو یہ نیچے کا، یہ
اور دوسرے والنیاحۃ والمیت، میت کے اوپر چیخ و پکار کرنا، ہنگامہ کرنا، واویلا کرنا. دکھ سے آنکھ سے آنسو آ جانا الگ ہے، لیکن ہنگامے کرنا، پکار کرنا، مرثیہ خوانی ہے نا، وہ بھی حرام مرثیہ خوانی. ارے تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم کیا تھے، فلاں تھے. کیا تھے یار، تم بیٹھے ہو، تم کام کرو، کہیں کو بولے رہے. تم کیسے تھے، چلے گئے تو کیا کہتے ہیں، جاتے تھے یار. بولے نہیں تم ایسا چلے گئے، تو بول کے کون جاتا ہے یار، بیوقوف ہے کیا. پرسوں جو انتخاب اور محلے میں بچوں کو وہ تاجد کے لیے گیا، اور صاحب آتو مل کے بولے تو مجھے دواخانے سے میں نہیں آیا. انہوں نے بولا ارے کیا بیوقوف ہے کیا وہ، رات میں تو نہیں آتے ہو. ارے میں آتو بولے تھے نہیں آیا، چلے گئے امی ہمارے. وہ آتو بولے تھے ایسا کرتے تھے، میرے کو ایسا چاہتے تھے، تم کیا تھے، وہ کیا تھی. کیا باتیں کر رہے ابھی، نہیں کرنا ہے تو بات ہے. دکھ ہے، انسانیت ہے آپ کو صدمہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا، وہ ٹھیک ہے آپ کو، وہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے آپ کو. لیکن یہ آپ طبلہ بجا رہے ہیں اس کے پیچھے، آپ ایک جلوس لے کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، ہاں حسین، ہاں حسین. کیا کہا حسین یارو، کیا باتیں ہیں، ڈھکوسلے دیکھنا دکھا لیں گے باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں. تو مرثیہ خوانی، ماتم اسلام میں نہیں ہے. صبر ہے اسلام میں، صبر، برداشت، اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہونا. مالک تیری مرضی ہے، آپ کی مرضی مالک، آپ نے اٹھا لیا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. جو بھی صدمے ہے، جو بھی مصیبت ہے، صبر ہے. مالک اللہ آپ کی چیز ہے، آپ جیسا چاہ کریں، ختم، برداشت کر لیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، سر جھکا دیں. یہ ہے اسلام میں. ماتم کرنا، ہنگامے کرنا نہیں ہے اسلام میں، اسلام کی چیز نہیں ہے. یہ سب 800 ہجری کے بعد آیا ہے اسلام ہندوستان کے اندر، نہیں تھا. کتنا عذاب ہو رہا ہوگا اس بندے کو، اس رسم کی ایجاد کر دی جو اسلام میں نہیں تھی. اسلام والے بھی، اہل سنت جماعت والے بھی زد میں آ گئے، برسوں سے آگے پورے. چلیے میرے دوستو، عبرت کا نشان نہیں، سبق لو اس سے. کوئی ایسی رسم ایجاد کر کے مت جاؤ جو اسلام میں نہیں ہے. ایسا کام کر کے مت جاؤ دنیا سے کہ وہ کام نہیں تھا، لیکن ہمارے کرنے کو جیسے ہمارے بچے کرے، ہمارے دوست کرے، ہمارے شاگرد کرے، اب وہ چل پڑی رسم تو جب تک چلتے رہے گی گناہ ہم کو ہوتا رہے گا. نہیں کرو ایسا کام، کچھ اچھا کام کر کے جاؤ. ہم ایک اچھا کام کریں، اس کو دیکھ کر ہمارے بچے کرے، ہمارے شاگرد کرے، ہمارے دوست احباب کرے. چل پڑا قصہ ہے، ارے ماشاءاللہ بھی کیا کہنے، ہم چلے جائیں گے خبر میں، لیکن ثواب چلتا رہے گا. کام اچھا کر کے جاؤ یارو، اچھی چیز چھوڑ کے جاؤ میرے دوستو. یہ کیا بری چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ. ایک اور بات، اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر. اہل بیت سے محبت ایمان ہے، یقیناً ایمان ہے. اہل بیت میں گھر والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، تو گھر والے آپ ان کے جھنڈوں پہ دیکھو اہل بیت لکھا رہتا ہے. اہل بیت گھر والے میں کون کون آتے بھائی؟ گھر والوں میں بیوی نہیں آتی. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائیے بول کے بولے تو بیوی کو چھوڑ کے بقیہ دوسرے ہے. پہلے نمبر پر بیوی چاہنا جی، گھر والے بولے تو نہیں. یہ کیا بولتے کرتے معلوم ہے لوگ، اہل بیت وہ تو ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیے، نعوذ باللہ، نصری پہ کے نکال دیے، ان کے اوپر گالیاں بکتے. کیسا اہل بیت ہے یہ کیسی اہل بیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تو اہل بیت میں نہیں ہے. ان کے پاس اہل بیت میں سے ان کو کاٹ کے ہے. ہمارے نزدیک پورے اہل بیت سے محبت ہے، پورے صحابہ سے محبت ہے ہمارے پاس.
صحابہ سے. خالی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے، حضرت معاویہ سے بھی محبت ہے، حسن حسین سے ہی محبت ہے. ایسا نہیں، ان کی امی جان سے بھی محبت ہے ہم کو. خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ایسا نہیں، ام المؤمنین عائشہ سے بھی محبت ہے، وہ بھی ایمان ہے. حضرت علی کی محبت میں ہے، معاویہ سے روز کر رہے ہیں آپ. اہل بیت کی آڑ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں آپ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولتے ہیں آپ، حضرت عثمان غنی کو برا بولتے ہیں آپ. کبھی سنا نام آپ نے ان کی زبانوں پر ہے عثمان کا نام؟ عثمان کی شہادت کی بات کسی نے بتائی ہے آپ کو؟ کیا عثمان شہید نہیں ہے؟ عمر فاروق شہید نہیں ہے؟ حضرت حسین ہی شہید ہے؟ ایک غلط چیز اہل سنت جماعت کے اندر برپا کر دی کہ پھیلا دی گئی. زد میں آ گئے آپ لوگ، زد میں آ گئے، ایک بڑی جماعت زد میں آ گئی. ہم حضرت حسین سے بھی محبت کریں گے، حضرت حسن سے بھی محبت کریں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں گے، عثمان غنی سے بھی محبت کریں گے. ہم پورے صحابہ سے محبت کریں گے. ہم حضرت عثمان کو کیا کہا معلوم ہے؟ ذوالنورین، 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں گئیں اور آپ نے فرمایا اگر تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کی نکاح میں دیتا. یہ ہے عثمان غنی. پاتی نہیں عثمان غنی کی، ان کی شہادت کا قصہ ہی نہیں ہے. حسین 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 حسین. پھر عثمان کہاں گئے؟ عمر فاروق کی شہادت کا کیا ہوا؟ حضرت حمزہ کی شہادت کا کیا ہوا؟ یہ صحابہ نہیں ہے، وہ وسلم کے چچا نہیں ہے حمزہ. حضرت علی داماد ہے تو حضرت عثمان غنی داماد نہیں ہے. عجیب ہے یار. پھرا دیے لوگ، پھر گئے، غلط پٹری پہ چل گئے. اس حد تک چلا دیا گیا امت کو، اب صحیح بولنے والے کو لوگ غلط سمجھنا شروع کر دیا. بالکل غلط طور پہ نکال دی پوری امت کو. لوگوں صحیح علم حاصل کرو، صحیح عمل، صحیح اس کے اوپر عمل کرو. جذبات کے اندر بہاؤ میں مت آؤ. برسوں سے چل رہا تھا تو برسوں سے چلتا ہوا رہنا کوئی صحیح ہونے کی نشانی علامت ہے؟ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے، احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے. آپ بس برسوں سے کرتا ہوا رہا تو اللہ کرے ہمیں علم صحیح نصیب فرمائے اور عمل صحیح کی تو اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے اور پورے صحابہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں. ہم کسی سے دشمنی ایمان کے لیے خطرہ ہے ہم سب کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.